السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سریام کا خصوصی پروگرام اور میں ہوں اقرار الحسن۔ آج ہم بات کریں گے ترکی میں آنے والے تاریخ کے بدترین زلزلے کی۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی یا جسے اب ترکیہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک بدترین زلزلہ آیا ہے اور وہاں ہمارے بھائی بہن بہت مصیبت، بڑی کرب، بہت اذیت سے گزر رہے ہیں۔ اب تک دسیوں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں، ہزاروں لوگ اس وقت زخمی ہیں جو کہ علاج کے منتظر ہیں، کئی ہزار عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں، زمیں بوس ہو گئی ہیں، صفائے ہستی سے مٹ چکی ہیں، اسپتال تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اسکولوں کا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں، ایئرپورٹس، مکمل نظام متاثر ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگ امداد کے منتظر ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے مختلف ادارے جن میں ریسکیو 1112 سر فہرست ہے، اس وقت ترکی میں موجود ہے اور وہاں الحمدللہ ریسکیو کا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زلزلے کے بعد کیسے مناظر ہوتے ہیں یا قوموں پر کتنا کڑا وقت گزرتا ہے، اس لیے کہ ہم اکتوبر 2005 کا زلزلہ دیکھ چکے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم نے اس زلزلے کے اثرات بھی دیکھے اور پھر ایک قوم کی شکل میں الحمدللہ ہم نے اس زلزلے کے اثرات کو اوور کم بھی کیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ایسی کوئی آفت آتی ہے، جب بھی ایسا کوئی امتحان پڑتا ہے تو قومیں کتنے مشکل وقت سے گزرتی ہیں۔ سو ہمیں اس بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت ترکیہ میں ہمارے بہن اور بھائی کس اذیت اور پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اپنے طور پر، عملی طور پر ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، حکومتی سطح پر جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے، ہمارے ادارے جو کر سکتے ہیں الحمدللہ آلریڈی وہ کر رہے ہیں، اور کم سے کم یہ ضرور کہ آپ اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بہنوں اور بھائیوں کی آسانی کے لیے دعا ضرور کریں۔ مکمل انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو جاتا ہے جن علاقوں میں اس نوعیت کا یا اس شدت کا زلزلہ آتا ہے۔ ہم آزاد کشمیر کے زلزلے کو اگر یاد کریں تو ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا، زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا پڑا تھا، چاہے وہ اسکولوں کا نظام ہو، چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ پل ہو، چاہے وہ اسپتال ہو، چاہے وہ مختلف عمارات ہوں، سرکاری عمارات ہوں، چاہے وہ گھریلو عمارات ہوں، ہر چیز کو از سر نو تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ ترکیہ میں بھی جن علاقوں میں یہ زلزلہ آیا وہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے، لیکن وہاں زلزلہ آنے کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی افواہ نے گردش کرنا شروع کیا، اور وہ افواہ یہ تھی کہ اب ترکیہ کے بعد افغانستان اور پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس سلسلے میں ایک پروگرام مرتب کیا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ کیا واقعتاً ایسا کوئی نظام موجود ہے کہ جس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ایک ملک میں زلزلہ آنے کے بعد اب کسی دوسرے ملک میں بھی ویسی ہی نوعیت کا زلزلہ آ سکتا ہے، کیونکہ لوگ یہاں خوف کا شکار ہیں۔ اس افواہ کے گردش کرنے کے بعد لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی ہے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی جو مناظر ہم ترکیہ میں دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ ویسے ہی مناظر ہمیں یہاں تو دیکھنے کو نہیں ملیں گے، یا وہ مناظر جو 2005 کے زلزلے میں ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھے تھے خدا نہ خواستہ وہی مناظر دوبارہ تو نہیں دہرائے جائیں گے۔ سو آج کے پروگرام میں ہم مختلف لوگوں سے، مختلف ماہرین سے بات کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ زلزلہ کیا ہوتا ہے، زلزلہ کیسے آتا ہے، اور کیا اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے یا نہیں کہ آپ پہلے سے زلزلے کو پریڈکٹ کر سکیں یا اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کر سکیں۔ اور جیسا کہ یہ افواہ زیر گردش ہے کہ ترکیہ کے بعد پاکستان بھی خدا نخواستہ زلزلے کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ترکیہ کے بعد افغانستان، پاکستان اور بالخصوص اس ریجن کے باقی ممالک یا علاقوں میں یا حصوں میں زلزلہ آ سکتا ہے؟ اسلامی اور شرعی نقطہ نظر سے زلزلہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیا پھر یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے سب سے پہلے جس ہستی سے، جس شخصیت سے رابطہ کیا وہ ہے جناب علامہ راغب نعیمی صاحب۔ ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا زلزلہ اللہ کی جانب سے اللہ کا کوئی قہر ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے غصے کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ناراضی کا اظہار ہے، ہمارے اعمال یا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے، یا اللہ کی جانب سے کسی طرح کی کوئی تنبیہ ہے انسان کو اور بالخصوص مسلمانوں کو۔ زلزلہ اصل میں کیا ہے، دین کے نقطہ نظر سے، شریعت کے نقطہ نظر سے اور اسلام کے نقطہ نظر سے، اور کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ
کہ اس کو پہلے سے پریمپٹ کیا جا سکے، اس بات کا پہلے سے ادراک کیا جا سکے کہ زلزلہ یا ایسی ہی کوئی آفت آنے والی ہے یا آ سکتی ہے؟ اس پر علامہ راغب نعیمی صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً قدرتی آفات اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ان قدرتی آفات کے پیچھے کہیں پر کسی حد تک انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہے۔ انسان کی روزمرہ زندگی کے اندر اختیار کیے جانے والا طریقہ کار قدرت کو بہت حد تک تبدیل کر چکا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطہ اراضی کے اوپر گرمی کی حد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم وقتاً فوقتاً زلزلوں کے ہونے کو دیکھتے ہیں، اور زلزلوں کے ہونے کا یہ عمل ایک قدرتی عمل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جان لینا یا قدرت الہیہ کے وقوع پذیر ہونے کا حقیقی وقت کا انتخاب کر لینا یا اس کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کر دینا، یہ قطعیت نہیں ہے، یہ ظنیت ہے، اور ظنیت کا مطلب ہے گمان، ظنیت کا مطلب ہے ایک آئیڈیا جو کہ سامنے رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو زلزلے کی کیفیت اور زلزلے کے وقوع پذیری سے ہونے پہلے والے واقعات کیا ایسے ہر جگہ کے اوپر پائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ عرصے کے بعد زلزلہ رونما ہو جائے؟ اور اگر وہ ایسا ہے اور اس کی ججمنٹ ممکن ہے، تو اس ججمنٹ کے باوجود بھی جو معاملہ سامنے آئے گا وہ ایک ظن اور ایک تخمین ہے، اور انسان کا ظن اور تخمین یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ باقی بات یہ رہی کہ ترکی کے اندر آنے والے اور شام میں آنے والے زلزلے کو بنیاد بنا کے ہم پاکستان کے اندر یہ تصور کریں کہ آئندہ آنے والے ایام میں کوئی زلزلہ آ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے کہ زلزلہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ جس طرح ہم نے 2005 اکتوبر میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات خصوصاً کشمیر میں اور مانسیرا وغیرہ کے علاقوں میں زلزلے کی تباہ کاریاں دیکھیں جو کہ اچانک آیا تھا، جس کی پہلے سے کہیں پر بھی کوئی تخمین، کوئی ظن، کوئی گمان نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی اب بھی اگر ہوگا تو بغیر کسی قسم کے اندیے کے اس کا ظہور ہوگا، اور ہم انسان اس کے بارے میں گمان یا تخمین ہی کر سکیں گے، لیکن قطعیت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی ہی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے شریعت اسلامیہ میں بڑی شدت کے ساتھ کہ ہم کسی بھی ایسی بات کے اوپر یقین نہ کریں جو صرف ظن اور تخمین کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے، اور نہ ہی اس ظن اور تخمین جو کہ انسانی سوچ کے ذریعے ہمارے سے وجود میں آئی ہے ہم کسی قسم کا بڑا فیصلہ اور خاص طور پہ عقوبات کے ضمن کے اندر کریں۔ پاکستان میں یا انڈیا میں یا دنیا کی کسی بھی جگہ پر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے قدرتی طور پہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہلے ہی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی تباہی سے بچا کے رکھے۔ آمین۔